اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيَحْفِظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَاهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ اس کے متعلقات کی حفاظت کرے۔ ہم نے اس سے قبل اس حوالے سے گفتگو کی تھی کسب حلال کی، ہم نے گفتگو کی تھی دل کی، اور آج ہم شرمگاہ کی بات کریں گے۔ پیٹ کے متعلقات میں انسان کی شرمگاہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک آپ نے فرمایا تھا زبان، اور دوسری شرمگاہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ تم زنا کے پاس نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ تو لہٰذا زنا ہو، لواطت ہو، ہم جنس پرستی ہو، جنس مخالف کے ساتھ بغیر نکاح کے وہ عمل کیا جائے، یہ کسی صورت میں بھی دین اسلام نے اس کو درست قرار نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اجازت چاہی کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، باقی میں نمازیں بھی پڑھوں گا، باقی جو بھی دین کے فرائض ہیں، ضروریات ہیں، میں ان کو پورا کروں گا، مگر جس لت میں پڑا ہوں اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کرام موجود تھے۔ آج یہ سوال پوچھا جاتا تو شاید ہم جیسا بندہ اس کو سمجھانے کی بجائے، مسئلے کے حل کی بجائے اس کو سیدھا کہتا دفع ہو جا، نکل جا، تو کس طرح کی اجازت مانگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے حکمت و تدبر کے ساتھ اس سے چند باتیں پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بھئی اگر یہی عمل تیری ماں کے ساتھ کیا جائے تجھے کیسا لگے گا؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پسند، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح تیری بہن کے ساتھ کیا جائے، تیری بیٹی کے ساتھ یہ عمل ہو تو تجھے کیسا لگے گا؟ تو اس نے ہر مرتبہ یہی بات فرمائی، عرض کی کہ یہ مجھے کسی طرح پر بھی پسند نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جب تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ اس طرح کا عمل کیا جائے، تو پھر کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ تو جب عمل کرے گا تو یہ کس طرح درست ہوگا؟ تو اس کو بات سمجھ آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور وہ اس زنا سے توبہ طائب ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ جو زنا کاری ہے اور اس طرح کی جو فحاشی کی چیزیں ہیں جو عملاً کی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ان سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے حیا کی تقاضا یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی مقامات پر آپ نے فرمایا، اذا ظہرت الزنا ظہر الفقر والمسکنہ، جب زناکاری کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر دو چیزیں آتی ہیں، ایک فقر آتا ہے اور محتاجی آتی ہے، غربت آتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آج ہم اسی صورتحال کا شکار ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو حضرت ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، آپ فرمایا، یا شباب قریش، اے قریش کے نوجوانوں، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ولا تزنوا، اور نہ تم زنا کرو۔ اور اچھی طرح سے سمجھ لو، جو شخص
اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرمگاہ کی حفاظت پر جو حیا کا تقاضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، آپ کا فرمان ہے، جب تک لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں جمع کریں گے، ہم آپس میں وہ عمل کریں گے، مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش پوری کریں گی۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرتی جو معیارات ہیں ان کو محفوظ رکھے، اس تقدس کو محفوظ رکھے۔ بہت کچھ تو ہو رہا ہے ارد گرد، لیکن ابھی یہ نوبت نہیں آئی، لیکن کئی معاشروں میں یہ نوبت آ چکی ہے کہ کوئی بے پردہ نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اس معاملے میں کسی طرح کا بھی کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھلائے جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید، اور نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک مرض جس کو انسانی حقوق کی ایک نشانی سمجھا جا رہا ہے، وہ ہے ہم جنس پرستی، جو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں موجود تھی، اور اسی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ آج حقوق انسانی کے نام پر اس برائی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا میرا جسم میری مرضی کے عنوان سے۔ میں اس کا ایک پہلو اس طرح سمجھتا ہوں کہ میرا جسم میری مرضی، کیا اس کا یہ پہلو تو نہیں کہ ہم مادر پدر آزاد ہوں، ہم جنسی تعلقات بنانے میں ہر طرح کی حدود سے آزاد کر دیے جائیں، چاہے وہ حدود جن سے مخالف کے ساتھ ہو، مرد اور عورت کے تعلق کے ساتھ ہو، چاہے ان حدود کی پامالی ایک جنس کے ساتھ ہو۔ اگر اس نعرے کا مطلب یہ ہے تو یہ اللہ کے عذاب کو، اللہ کی نافرمانی کو، اور بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کا نعرہ ہے یہ۔ اور یہ ہماری دنیا میں بعض ممالک میں یا ان کی ریاستوں میں یہ قانون سازی موجود ہے کہ ہم جنس پرستی کو ایک قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ کس نام پر؟ انسانی حقوق کے نام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أَخْوَفِ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي، مجھے جن بہت سی چیزوں کا خوف ہے اپنی امت میں، جو ان میں برائیاں آئیں گی، ان میں سے ایک خوف یہ ہے وَعَلَىٰ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ، کہ یہ ویسا ہی کام کریں گے جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں جو ہم جنس پرستی ہے، اس کو انسانی حقوق کے نام پر، انسانی خواہش کے نام پہ پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور ایسے ہی بغیر نکاح کے جو تعلق ہے اس کو پروان چڑھایا جائے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ایک واضح فرمان ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اس سنت سے اعراض کیا۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ جو بغیر نکاح کے اس تعلق کو پروان چڑھاتا ہے جو شریعت اسلامی میں نکاح کے ساتھ ہے، اور جس کا اگر نکاح کے ساتھ ہے جس کے عمل پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس کے کرنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے حیرت سے پوچھا کیا؟ ہاں فرمایا آپ بالکل، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس عمل کو نہیں کرتا تو کہیں باہر جا کے کرتا ہے تو وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت کو پورا کرے گا تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ بلکہ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس سامنے ایک پاک صاف پکیزہ ہنڈیا پڑی ہے، اس کو چھوڑ کر وہ گندی اور آلودہ ہنڈیا سے
اپنے کھانے کی ضرورت پوری کر رہا ہے، جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ جبرائیل امین نے آپ کو عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنی پاک باز بیوی کو چھوڑ کر ادھر ادھر اپنی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ تو گفتگو تو اس پہ بہت لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے، شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور دین اسلام نے جو حدود متعین کی ہیں ان حدود کی پیروی کرے، وگرنہ یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ اور ہم جنس پرستی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا معاملہ ہے، اور وہ عذاب کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس پہ ہمارے ہاں بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جی یہ جناب مولوی حضرات ہر وقت عذاب کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کا عذاب اس کی کوئی ایک صورت نہیں ہے، اس کی کتنی ہی صورتیں ہیں، لہٰذا ہر صورت اپنے حالات اور وقت کے مطابق انسانوں پہ آتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں ہر طرح کے فواحش منکرات عملی سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جائز قرار دیا ہے اس کو جائز رکھیں، جو حرام ہے اس کو حرام رکھیں، جو حلال ہے اس کو حلال رکھیں، یہی شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شرم و حیا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔